ڈیئر پارٹیسپینٹس، آج کی اس یومیہ کلاس میں آپ تمام احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صورت ورسز سیرت۔ صورت سے کیا مراد ہے؟ صورت سے مراد ہے ہمارا ظاہری حلیہ، ظاہری وضاقتہ، ہمارا ظاہری رنگ روپ، جو کچھ بھی ہم ظاہر میں دکھائی دے رہے ہیں، یہ ساری کی ساری ہماری صورت ہے۔ اور سیرت سے کیا مراد ہے؟ سیرت سے مراد ہے ہمارا باطن، ہمارا اوریجنل کردار، ہمارے اندر کیا ہے، صداقت ہے، دیانت ہے، امانت ہے، تقوی ہے، زہد ہے، اخلاص ہے، تواضع ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان ساری چیزوں کا تعلق انسان کی سیرت کے ساتھ ہے۔ تو صورت اور سیرت دونوں اپنی جگہ پر اہم ہیں، دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے، اپنا اپنا مقام ہے۔ لیکن اگر ان دونوں کا کمپیریزن کرایا جائے تو صورت کے مقابلے میں سیرت کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ صورت انسان کا جسٹ ایک ابتدائی تعارف ہے۔ ایک شخص ہمیں دیکھتا ہے، دیکھتے ہی سب سے پہلے ہماری صورت اس کے سامنے آتی ہے۔ اس کے اندر جو ایک پرسیپشن کریٹ ہوتا ہے وہ صورت ہے۔ اور سیرت ہماری حقیقی تعریف ہے کہ ہم اصل میں ہیں کیا۔ صورت کا تعلق ہمارے چہرے کے ساتھ ہے، سیرت کا تعلق ہمارے کردار کے ساتھ ہے۔ صورت ہمارے جسم کی پہچان ہے اور سیرت ہماری روح کی پہچان ہے۔ صورت وہ ہے جو آنکھ کو نظر آتی ہے اور سیرت وہ ہے جو دل میں اتر جاتی ہے۔ صورت دیکھنے والوں کو متوجہ کرتی ہے، لیکن سیرت ملنے والوں کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے، جسٹ متوجہ نہیں کرتی۔ صورت پہچاننے میں ہماری مدد کرتی ہے، یعنی کوئی بندہ ہمیں ملتا ہے تو ہماری اس کے ساتھ پہچان کرانے میں صورت اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اور سیرت کیا کرتی ہے؟ سیرت ہمیں منوانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ دوسرے جو ہمیں دل سے مانتے ہیں نا، عزت و احترام کی جگہ پر بٹھاتے ہیں، وہ صرف ہماری صورت کو دیکھ کر نہیں بلکہ سیرت کو دیکھ کر۔ صورت کیا کرتی ہے؟ صورت ہمارے لیے تعریفیں سمیٹتی ہیں۔ کسی کی صورت اچھی ہو تو کئی لوگ تعریف کرتے ہیں، بھی ماشاءاللہ بڑا حسین ہے جی، بڑا خوبصورت ہے، تو وہ تعریفیں سمیٹتی ہے۔ لیکن سیرت ہمارے لیے دعائیں سمیٹتی ہیں، لوگوں کے دلوں سے ہمارے لیے دعائیں نکلتی ہیں جب ہمارے پاس سیرت کا حسن ہوتا ہے۔ صورت جوانی کے ساتھ ڈلنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے جیسے جوانی ڈلتی ہے صورت ڈلنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن سیرت وقت کے ساتھ ساتھ نکھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ صورت کو اپنا آپ دکھانے کے لیے روشنی درکار ہوتی ہے، اور سیرت کسی روشنی کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ خود روشنی بن جاتی ہے۔ صورت تصویروں میں رہا کرتی ہے اور سیرت تاریخ میں رہا کرتی ہے۔ آج جتنے بھی لوگ تاریخ کے اوراق کے اندر زندہ اور جاوید ہیں، چمک اور دمک رہے ہیں ستاروں کی مانند، وہ اپنی صورت کی بنیاد پر نہیں بلکہ سیرت کی بنیاد پر ہے۔ اور خلاصاتاً یہ سمجھ لیجئے کہ صورت کا تعلق کامیابی کے ساتھ ہے اور سیرت کا تعلق فلاح کے ساتھ ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ صورت ہم نے خود نہیں بنائی، وہ ہمارے مہربان خدا نے بنا دی، جیسی بھی بنا دی، جس کی بھی بنا دی۔ اب صورت کے اندر ہمارا اپنا کمال کیا ہے کہ جس پر ہم اترائیں، ہم خوش ہوں، ہم فخر کا اظہار کریں، ہم یہ ہیں وہ ہیں۔ اللہ کے بندے، اس میں تیرا اپنا ذاتی کمال کیا ہے کہ جو چیز جس کے اندر میرا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، میں اس صورت کے اوپر اگر تکبر کا، انانیت کا مظاہرہ کرتا ہوں تو کس بنا پر؟ میرا تو اس کے اندر کوئی رول ہی نہیں ہے اس کو بنانے میں، وہ تو خالق اور مالک نے بنا دی، جیسی بھی بنا دی۔ تو جب صورت میں نے اپنی بنائی نہیں ہے تو لہذا اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے، تو مجھے یہ حق بھی نہیں پہنچتا ہے کہ میں اس پر کوئی تکبر کروں۔
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی صورت کی بنیاد کے اوپر کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. نہ اللہ صورتوں کو دیکھتا ہے، وہ کہتا بھی صورت تو میں نے خود بنائی ہے، جو چیز بنائی میں نے ہے، اس کا کریڈٹ تمہیں میں کیا دوں، بندے کو کہتا ہے وہ. چنانچہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ بندہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، حسین ہے یا حسین نہیں ہے، سفید ہے یا کالا ہے، اس کو نہیں دیکھتا ہے. نہ تمہارے اعمال کی بھی ظاہری حالتوں کو دیکھتا ہے. کس کو دیکھتا ہے؟ تمہارے اندر کے دلوں کو دیکھتا ہے، اور دلوں کے اندر چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتا ہے. قرآن نے کہا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت والے دن کوئی شے بھی اللہ کی بارگاہ میں کام نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا، سلامتی والا دل. اب قلب سلیم کا تعلق سیرت کے ساتھ ہے، وہ صورت کے ساتھ نہیں ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ معزز، زیادہ VIP، زیادہ قابل قدر وہ شخص ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. اب تقوی کا تعلق کس سے ہے؟ صورت کے ساتھ ہے. تقوی کا پیورلی سارے کا سارا تعلق سیرت کے ساتھ ہے. سطحی نظر رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، سطحی نظر، وہ صورت کو بڑا پالنے پوسنے بنانے سنوارنے میں بڑا کچھ کریں گے اور سیرت کی پرواہ ہی کوئی نہیں کرے گا. حالانکہ بندہ کب تک اس صورت کو سنوارے گا؟ جتنا مرضی سنوار لیں، آخر ایک نہ ایک دن اس نے بگڑنا ہی بگڑنا ہے. جوانی گزرتی ہے، وہی سورج ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے. جوانی کی عمر میں کہتا ہے تمہاری جھیل جیسی آنکھوں میں میرا ڈوب جانے کو دل چاہتا ہے. وہی عورت جب نانی امی بن رہی ہوتی ہے، لاٹھی کے سہارے چل رہی ہوتی ہے، اینک لگی ہوتی ہے، اس وقت پھر دیکھنے کو دل نہیں چاہتا. یہ ہیں صورتوں کا حال. تو بڑھاپا آ کر سب کچھ 3 دن بخار ہی آ جائے تو میں کہتا ہوں پہچانا نہیں جاتا، بندہ رنگ روپ بھی بدل جاتا ہے. اس پر بندے نے اترانا ہے. اور یہ صورت ہے اس قابل کہ اس کے لیے بندہ اتنے پاپڑ بیلے اور صورت کو نظر انداز کرے. اور کچھ نہیں تو موت نے آ کر تو سب کچھ 0 کر دینا ہوتا ہے نا. قبر کے اندر تیسرے چوتھے دن کیا ہوتا ہوگا؟ وہی حسین و جمیل صورت جو اپنے اوپر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی، قبر میں پتہ نہیں کیا حال ہو رہا ہے اس کے ساتھ. تو لہٰذا وزڈم کے ترازو کے اندر یاد رکھیں ساری کی ساری اہمیت سیرت کی ہے. صورت کی ہے لیکن صورت کے مقابلے میں کہیں زیادہ اہمیت سیرت کی ہے. سلطان باہو کا شعر ہے نا کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا جے کوئی اسنوں جانے ہو، منہ کالا دل اچھا ہوئے تاں دل یار پہچانے ہو. وہ کہتے ہیں منہ کالا بھی ہے تو خیر ہے، دل کو اچھا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں موٹے ہونٹ سے کالا رنگ تھا حضرت بلال کا، حبشی نسل کے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں بشندے کیا رنگ روپ ہے ان کا. اور حضرت عمر فاروق جیسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی وجیح اور جمیل شخص اور وقت کا حکمران، حضرت بلال کو کئی مرتبہ بلانا ہوتا تھا تو سیدنا بلال کہتے تھے کہ بلال ہمارے سردار. کس چیز نے بلال کو سردار بنایا؟ صورت نے یا سیرت نے؟ عمر فاروق کس بنا پر کہتے تھے سیدنا بلال؟ صورت کے اندر تو خود اس سے کہیں زیادہ حسین نہیں ملتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما رأیت افضل من عطاء ابن ابی رباح، میں نے اپنے زمانے کے اندر عطاء ابن ابی رباح سے بہتر شخص کوئی نہیں دیکھا. یہ عطاء ابن ابی رباح تھا کون جس کو امام اعظم کہہ رہے ہیں میں نے اس سے بہتر بندہ نہیں دیکھا؟ یہ بھی وہی حبشین نسل کا، وہی موٹے ہونٹ والا کالے رنگ والا. امام ابو حنیفہ جیسا خوبصورت خوش شکل شخص کس بنا پر کہہ رہا ہے؟ جسٹ ان کی سیرت کی بنیاد پر. ہم صحابہ کرام کی جو عزت کرتے ہیں کیا ان کی صورت کی بنیاد پر کرتے ہیں؟ ماضی کے بزرگوں کی، اولیاء کی، جنید بغدادی کی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور جن جن کی ہم عزت احترام کرتے ہیں کیا ان کی صورتوں کی بنیاد پر کرتے ہیں؟ نو، ان کی سیرت کی بنیاد پر کرتے ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں
کہ صورت کے مقابلے میں اصل چیز کیا ہے؟ سیرت. اور صورت تو کئی مرتبہ بندے کو فتنوں میں مبتلا کر دیتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں اپنی صورت کی وجہ سے بک رہے تھے، بہت خوبصورت تھے، تو صورت کی بنیاد پر مصر کے بازار میں بک رہے تھے. پھر زلیخا کے محل میں جاتے ہیں تو وہاں جو فتنہ ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے وہ صورت کی بنیاد پر. اگر وہ کالے رنگ کے ہوتے، عام سی شکل و صورت کے ہوتے، زلیخا کو کیا ضرورت پڑی تھی اس پر عاشق ہونے کی؟ اور وہاں سے جیل خانے گئے تو اسی صورت کی بنیاد پر. لیکن جیل خانے سے نکل کر جب تخت پر بیٹھنے کا وقت آیا، یوسف علیہ السلام نے اپنی صورت کو پیچھے کر دیا اور سیرت کو آگے کر دیا. مصر کے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دے. انی حفیظ علیم، یہ نہیں کہہ رہے انی حسین جمیل، میں بہت حسین ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، نہیں، کہا انی حفیظ علیم، میں بہت زیادہ حفاظت کرنے والا بھی ہوں، یعنی بددیانت نہیں ہوں، حفاظت کروں گا، دیانتدار بندہ ہوں. اور علیم، میں اس شعبے کا علم بھی رکھتا ہوں. علم کا تعلق بھی اور امانت و دیانت دونوں خوبیوں کا تعلق سیرت کے ساتھ ہے، صورت کے ساتھ نہیں ہے. اور یاد رکھیں انسانی شخصیت کے اندر سیرت کی حیثیت ایگزیکٹلی وہی ہے جو پھول کے اندر خوشبو کی ہے. گلاب کا پھول دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگتا ہے، لیکن جب آپ پاس لا کر سونگے اندر سے خوشبو ہی نہ آئے آپ پیچھے کر دیتے ہیں. رنگ روپ کی بھی ایک اپنی اہمیت تو ہے، لیکن اصل اہمیت کس کی؟ اس کی خوشبو کی. یا پھر یوں کہہ لیں جو پھل کے اندر ذائقے کی ہوتی ہے. پھل دیکھنے میں سیب بہت خوبصورت لگ رہا ہو، اگر آپ ایک کاش لیں اور اس کا مزہ ہی کوئی نہ آئے سیب والا، آپ کب اس کو کھانا گوارا کریں؟ کیسے کھائیں گے پورا سیب؟ تو اصل چیز کیا ہوئی پھر؟ وہ جو اندر کا ذائقہ ہے. نظر آ رہا ہے سیب کی ظاہری رنگت، ایگزیکٹلی یہی معاملہ انسان کا ہے. اسلام انسان کو صورت کے بنانے سے منع نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ جمیل و یحب الجمال. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ خود بھی حسین و جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. چنانچہ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اسلام کہتا ہے اپنی صورت کو بھی جو بنا سنوار سکتے ہو نا، شرعی حدود میں رہتے ہوئے وہ بناؤ سنوارو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ فکر تمہیں سیرت کی ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ صورت کو بنانے کے لیے بیوٹی پارلروں میں جا رہے ہو، وہاں ہزاروں روپے بھی دے رہے ہو، گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بنا سنوار رہے ہو. جس صورت کو بندوں نے دیکھنا ہے اور جس سیرت کو رب نے دیکھنا ہے اس کی تمہیں پرواہ ہی کوئی نہ ہو. کتنی بگڑی ہوئی ہے، کتنی کچرا مچرا اس کے اندر جمع ہوا ہے، کتنی داغ دبے اس پر پڑے ہوئے ہیں، اس کا تمہیں اندازہ ہی نہ ہو. اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ سیرت کیسے بنے گی؟ 4 چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، پورا جوہر ہے سیرت کا. نمبر 1 علم، نمبر 2 عمل. علم ہو، یہاں سے سیرت کا سفر شروع ہوتا ہے، یہ پہلی بنیاد ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ. پہلی چیز علم ہے. جیسے جیسے آپ کے اندر علم آتا جاتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ پہلا ایلیمنٹ ہے سیرت کی بناوٹ کا. دوسرا کیا ہے پھر؟ عمل. علم اگر ہو پہاڑوں جتنا آپ کے پاس، عمل کوئی نہیں ہے تو زیرو ہے وہ عمل، لہذا زیرو ہو گیا وہ علم سارا. اور جب عمل ساتھ ملا تو وہ علم کی ایک زینت بن گیا. 2 چیزیں ہو گئی. اس کے بعد تیسری چیز اخلاص ہے. علم بھی اگر ہو اور ساتھ عمل بھی ہو، اخلاص نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، تب بھی وہ پہلی دونوں چیزیں زیرو ہو گئی. تو تیسری چیز اخلاص ہے کہ حتی الفسا بندہ کوشش کرے کہ جو کچھ کر رہا ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو. اور چوتھی چیز تواضع. پہلی تینوں بھی آ جائیں، یعنی علم بھی آ گیا، عمل بھی آ گیا، اخلاص بھی آ گیا، لیکن اگر ان تینوں چیزوں کے آنے کے بعد آپ کے اندر تکبر آ گیا تو سمجھ لیں پھر پہلی تینوں ہی زیرو ہو گئی، اخلاص بھی زیرو ہو گیا. چونکہ انہ لا یحب المتکبرین، مستکبرین، اللہ کہتا ہے میں تکبر کرنے والوں کو تو پسند ہی نہیں کرتا ہوں. جس کو پسند ہی نہیں کرتا اس کے اعمال کیا قبول کرے گا، اس کا علم کیا قبول کرے گا، اس کے اخلاص کو کیا کرے گا اللہ. تو یہ چوتھی چیز تواضع ہے. 4 چیزیں اگر مل جائیں زندگی بھر کے لیے یہ سٹینڈرڈ اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے کہ یہ 4 ہیں معیارات. کسی بھی آدمی کو پرکھنا ہے اصل میں وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ان 4 پر دیکھیں. اپنے آپ کو پرکھنا ہے ان 4 پر دیکھیں.
कई मरतबा ऐसा होता पहली 3 जमा होती हैं, चौथा साथ पता ही नहीं चलता, साथ तकब्बर आना शुरू हो जाता है। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। बंदा इल्म भी हासिल कर रहा हो, अमल भी कर रहा हो और साथ इखलास भी कोशिश कर रहा हो कि अल्लाह की रज़ा के लिए, तो चुपके खुद पसंदी तकब्बर आना शुरू हो जाता है, वो तीनों को ज़ीरो कर देता है। लिहाजा चौथी चीज़ तवाज़ो भी मस्ट है। तो ये चारों चीज़ें जब इंसान की सीरत में आ जाती है ना, तो गुलाब का फूल फिर क्या है जो उसके मुकाबले में अपनी खुशबू का मुजाहरा कर सके, उससे कहीं ज़्यादा खुशबू उस बंदे के अंदर पैदा हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।